السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوستو، غور سے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی بات سنیے غور سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس کو شکر کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم حرام قرار دیا ہے۔ کیا حرام قرار دیا ہے؟ اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور فرما رہے اللہ کہ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے کہ جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی کمی سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ کیا کہ اور یہ کمی کوئی بھی کمی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے خزانوں میں بھی سب کو دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہے جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا۔ تو اللہ سے مانگو، وہ عطا فرمانے والے۔ تو اللہ اپنے کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دو۔ السلام